میرے بہت ہی پیارے میرے بڑے بھائی، میرے محترم، میرے دل کے بہت قریب میرے سول میٹ تسلیم بھائی، جن سے میں ہمیشہ کہتا ہوں بڑا پرانا رشتہ ہے، کیونکہ جو روح کا رشتہ ہے وہ کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، اس کو وقت کے ساتھ بتایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے بڑے محترم ایک جج صاحب ہیں، تو جب کووڈ آنے والا تھا تو کووڈ سے پہلے وہ کونیا شریف چلے گئے، تو کونیا گئے تو وہاں انہیں کوئی درویش مل گیا، اصلی والا۔ تو اس درویش نے آفر کی کہ آئیے آپ میری طرف آئیے اور میں آپ کی خدمت اور سیوا کرنا چاہتا ہوں، اور مختصر سا وقت جو میرے ساتھ آپ گزاریں گے میں پوری مثنوی پڑھا دوں۔ بڑے حیران ہوئے کہ یار مثنوی ایک مختصر سی ملاقات میں کیسے پڑھائی جا سکتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیونکہ 3 لوگ تھے اور چوتھا وہ ہمیں مل گیا مولانا روم کے مزار پہ، تو وہ کہنے لگا کہ پاس ہی میرا گھر ہے، آپ آئیے اور میں آپ کو گھر تک لیے جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو میں پوری مثنوی پڑھا دوں گا۔ اب وہ اسی حیرت میں تھے کہ انہوں نے کہا اچھا بہت پاس ہے تو پیدل چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اتنا پاس نہیں ہے، کوئی ایک ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ تو جب ٹیکسی لی تو اس نے ایک اور فرمائش کر دی، اس نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ ٹیکسی میں پیچھے بیٹھوں گا، اور کیونکہ ہم 4 لوگ ہو گئے اور 5واں ٹیکسی والا ہے تو میں پیچھے بیٹھوں گا اور میں درمیان میں بیٹھوں گا، یعنی میرے اس طرف بھی کوئی صاحب ہوں گے اور اس طرف بھی کوئی صاحب ہوں گے، اور ایک صاحب آگے بیٹھ جائیں گے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یار ہم کہاں پھنس گئے، ہم مثنوی رومی سمجھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ٹیکسی میں ہی جانا ہے اور میں پیچھے بیٹھوں گا اور ایک صاحب یہاں بیٹھ جائیں، ایک صاحب ادھر بیٹھ جائیں، آگے بیٹھ جائیں۔ باہر کے چل پڑے ایسے ہی، درمیان میں ان صاحب کو بٹھا دیا۔ 3 کلومیٹر کے بعد ان کا گھر آ گیا، انہوں نے روکا، گاڑی سے اترے اور اس کے بعد کہا آئیے، تو کدو کا کالی مرچ میں بنا ہوا سوپ انہوں نے گھر میں جا کے سرو کیا۔ سرو کرنے کے بعد انہوں نے تینوں دوستوں نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پوری مثنوی آپ ہمیں سکھائیں گے۔ تو وہ صاحب جو درویش تھے جن کا نام شمس تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے پوری مثنوی شریف پڑھا دی ہے، سکھا دیا آپ کو۔ بڑے حیران ہوئے کہ یار کب سکھائی پڑھائی، ابھی تو ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں اور یہاں تک آئے ہیں اور آپ نے ہمیں کدو کا سوپ بھی عام طور پہ کہاں ملتا ہے، لیکن وہ اتنا اچھا بنا ہوا تھا اور سادہ سا سوپ تھا کالی مرچ والا۔ تو ان صاحب نے کہا کہ مثنوی کے 2 ہی سبق ہیں، مکمل مثنوی 2 اسباق 2 لیسنز میں مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلا سبق وہ تھا جو میں نے آپ کو ٹیکسی میں بیٹھتے ہی، گاڑی میں بیٹھتے ہی دے دیا تھا کہ میں درمیان میں بیٹھا اور میری کونی آپ کو چبھ نہیں رہی تھی، میں اپنی دونوں کونیوں کو اندر کر کے بیٹھا۔ یہ پہلا سبق تھا کہ درویش کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس سے کسی کو شر نہیں ملتا۔ مجھے جملہ یاد آتا ہے، بڑے پیارے ہمارے بابا جی اشفاق احمد صاحب، کیونکہ زمانہ طالب علمی سے ان کے ساتھ ایک محبت تھی۔ 90s میں کبھی ہم زاویہ دیکھتے رہے، 80s میں جو ہمارے سینئر تھے ان کے ڈراماز دیکھتے رہے، اور زمانہ طالب علمی میں ان کو فزیکلی میں نے دیکھنا سننا شروع کیا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اشفاق صاحب یہ اللہ والا کون ہوتا ہے، درویش کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنے چبھنے والے کونوں کو ملائم کر دیتا ہے تاکہ چبھے نہ۔ ہر شخص کی ذات کے کچھ حصے چبھنے والے ہوتے ہیں، کسی کی وہ چبھن زبان میں ہے، کسی کی چبھن وہ رویے میں ہے، کسی کے ماتھے کے شکن میں ہے، کسی کی وہ چبھن جو ہے وہ اس کے طنز میں ہے، کسی کی چبھن اس کی آنکھوں میں ہے۔ کئیوں کی آنکھیں چبھنے والی ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کو تو آپ کہتے ہیں بھائی جان کیوں ہے، چبھن ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں۔ کہیں میں تو حیران ہوں، تو مسجد میں کہیں چبھن والے ہوتے ہیں۔ وہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، گاؤں کی مسجد میں جاتے تھے تو ایک نمازی وکھی اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ جو پسلی ہوتی اس میں کونی شریف مارتا تھا یعنی باقاعدہ سجدے کی حالت میں ہماری جو پسلیاں ہیں اس میں کچھ چبھن سی ہوتی تھی، چبھنے والے کونے۔ تو اشفاق صاحب نے کہا جو چبھنے والے کونوں کو ملائم کرتا ہے وہ اللہ والا ہے۔ وہی سبق اس درویش شمس نے دیا کہ میں درمیان میں جان کے بیٹھا کہ آپ دونوں کو میری کونیے چبھے نہ۔ دوسرا سبق کہتے میں نے گھر جاتے ہی آپ کو دے دیا، وہ کدو کا سوپ تھا، وہ نفع تھا، فائدہ تھا۔ درویش کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ اس کی ذات سے فائدہ ملتا، نقصان نہ دینا پہلا درجہ ہے اور فائدے مند ہونا دوسرا درجہ۔ تو اس کے بعد میں کہہ لیجئے ایک لمبی کہانی ان درویش صاحب کی، وہ
کووڈ سے پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ انہوں نے لال شہباز قلندر جانا ہے، تو ہمارے اس جج صاحب نے انہیں بلا لیا، تو وہ میاں بیوی آ گئے جہاں سے مضمون شروع میں نے کیا تھا. تو ان کی بیگم صاحبہ کا جو فیمیل درویش تھی ان کا نام اشکا تھا. میں کیونکہ فزیکلی ملا ہوں اور میرے پاس وہ پکچرز بھی پڑی ہیں، میں تسلیم بھائی کو شیئر کر دوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، وہ میرے پھر دفتر بھی آئے. لیکن خدا کا کرنا کہ کووڈ آ گیا. اب جب کووڈ آیا تو گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور وہ آیا بھی ترکی سے ہے اور فلائٹیں ساری. اب ہم جج صاحب سے ہمدردی کریں گے جی آپ پھنس گئے، مہمان کو واپس نہیں بھیج سکتے. 3 مہینے وہ میاں اب لال شہباز بھی نہیں جا سکتے تھے، پورا پاکستان چوک ہو گیا، بند ہو گیا. 3 مہینے جج صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی سیوا خدمت کرتے رہے کہ فلائٹیں کھلیں گی. تو ایک دن ان کو خیال آیا کہ یار یہ اتنی میں نے مہمان نوازی کی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہے گی. لاشعوری طور پہ انسان کو خیال آتا ہے کہ جو مہمان آیا وہ شکریہ ادا کرے. تو ابھی وہ سوچ رہے تھے تو درویش بولا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ میرا شکریہ ادا کیجیے. بڑے حیران ہوئے، یار یہ کون سی رمز ہے، شکریہ ہمارا بنتا ہے یہ ہمیں ادا کریں، اور یہ الٹا کہہ رہا ہے 3 مہینے رہ کے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ اس نے کہا یاد رکھیے گا میزبان اور مہمان میں ہمیشہ فائدے میں میزبان رہتا، اس کا گھاٹا نہیں ہوتا. کیوں گھاٹا نہیں ہوتا؟ وہ مہمان آتا ہے اپنے ساتھ 100 بلائیں، 100 مصیبتیں، 100 مشکلیں لے کے چلا جاتا ہے. سب سے بڑا کمال یہ کرتا ہے، اس میں ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کا جملہ کہ جو مانگنے والا ہے وہ دینے آیا کچھ، اور سب سے بڑی عنایت یہ کرنے آیا ہے کہ تمہارے بخل کو ختم کر کے سخاوت میں بدلنے آیا ہے. وہ اندر کی جو سختیاں تھی اس کو چھین کے کھینچ کے ساری کثافت کو وہ لے گیا ہے، آپ کے دل کو نرمی دے گیا. حضور والا میں ہمیشہ اسی طرح شکر گزار رہتا ہوں تسلیم بھائی کا، ان کی جو مہمان نوازی ہے ان کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے پیار سے، کیونکہ ہمارا آپس میں ایک لاڈ اور محبت بھی ہے. کیونکہ جس طرح اتنے خوبصورت یہ میزبان ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو، یقین کیجئے یہ مقابلہ ان سے کرنا اعلانیہ کہوں گا کہ اس میں ہارنا پڑے گا، لیکن الٹیمیٹ پھر میں نے آپ کو کہا کہ یہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ یہ پھر میزبان ہی جیتتا ہے، مہمان نے کیا جیتنا ہے. حضور والا انسانی آنکھ جو ہے نا جی وہ اس کے دیکھنے کی لمٹ ہے، اور وہ لمٹ کیا ہے کہ آج تک دنیا کی ساری جو ریسرچ ہے وہ یہ ڈھونڈ پائی ہے کہ جو آنکھوں کی آپ کو بینائی ملی ہے اور یہ جو لینز ملے ہیں، یہ اللہ کی جو عنایت آپ پہ ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 4.8 کلومیٹر ہے. اس کو تقریباً 3 میل کہہ لیجئے، اور یہ 3 میل جو فاصلہ ہے یہ اگر مطلع صاف ہو اور آپ کے سامنے درمیان میں آپ کی آنکھ اور سامنے زمین میں کوئی ٹیلا نہ آتا ہو، اونچی جگہ نہ ہو، سٹریٹ زمین اگر ہو بالکل سیدھی، تو آپ کے دیکھنے کی صلاحیت ایک صحت مند انسان جس کی صحت مند آنکھیں وہ 4.8 کلومیٹر یعنی 3 میل دیکھ لیتا ہے. اب حضور والا اس کے بعد کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ تو ایک سائنٹیفک ریزن ہے، اس کو تو کوئی مڈل کا بچہ بھی سمجھے تو بڑے آرام سے سمجھ لے گا، کیونکہ زمین کرو ہے تو اس کے بعد زمین کا جو وہ ایک کرو والا پارٹ ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو ہماری آنکھ جو ہے، آپ کبھی موٹر وے سے آ رہے ہوں اور کلر کا ہار جب ختم ہونے لگتا ہے، وہ جو پٹی ہے ایک جس کی جو انکلینیشن ہے وہ 7% ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں گاڑی چلانی پڑتی ہے، تو وہ جیسی ختم ہونے لگ پڑتی ہے تو آپ اگر وہاں کسی پہاڑ سے کسی جگہ اونچی جگہ سے سامنے دور دیکھیں تو اس جگہ سے مطلع صاف ہو تو جہلم کا دریا نظر آتا ہے. حالانکہ وہ دور ہے، بڑی ہائٹ پہ اتنی دور تک آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن زمین پہ کھڑے ہو کے سامنے دیکھنا ہو تو 3 میل تک دیکھ لیتے ہیں. حضور والا یہ آنکھ کا دیکھنا جس کو سب مانتے ہیں کہ بینائی بڑی ضروری ہے، تاریخ کا بڑا نام، ایک ایسا نام جس پہ دانش، حکمت، فہم، فراست ختم ہو جاتی ہے، ایک ایسی عنایت، ایک ایسے درویش پہ جن کو دنیا سعدی شیرازی کے نام سے جانتی ہے. سعدی شیرازی آپ کی تاریخ کا اتنا بڑا نام ہے کہ انڈو پاک میں جب لارڈ میکالے آ کے ریسرچ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یار یہاں تو 98% پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری نانی دادی ہیں بڑے بوڑھے پڑھے لکھے تھے، تو یہ کل کی بات ہے. ہمارے پڑھنے لکھنے کا معیار اخلاقیات تھا، اور وہ اخلاقیات کے سبق ہمیں گلستان بوستان کی کتابوں سے مل جاتے تھے. آج
آپ کے پورے نصاب میں اخلاقیات ہے ہی نہیں. نمبر ختم ہو گئے ہیں, ڈگریاں, جی پی اے, گولڈ میڈل, سب کچھ آ رہا ہے, انسان پروڈیوس نہیں ہو رہے, اخلاق لوگوں میں نظر نہیں آ رہا. تو ہماری وہ نانی دادی ہیں جو صدیوں سے یہاں پر, جس کو تعلیم کہتے تھے, وہ تعلیم در اصل تربیت تھی, اور اس تربیت کا سامان فراہم کرنے والی کتاب کا نام گلستان اور بوستان تھا, جو کہ سعدی کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں جن میں اسباق تھے, لیسنز تھے. سعدی اتنے بڑے انسان تھے کہ تاریخ کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ لوں جسے جان کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی, کہ جب امیر تیمور نے دنیا فتح کرنی شروع کی تو دنیا کا واحد ایک شہر تھا جس شہر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اس نے پورے شہر کو پناہ دے دی. اس نے کہا جی اس شہر کے مردوں کی گردنیں نہیں کٹیں گی, سروں کا جو ہے وہ پوری ایک فصل تیار نہیں ہوگی, اور میں پھر اس پورے مینار کو آگ نہیں لگاؤں گا, اس شہر کو پناہ دے دو. تو جو پاس جرنیل تھے اس کی ٹیم کے, انہوں نے کہا جی آپ اس شہر کو پناہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا جی اس شہر کی حرمت میری نظر میں یہ ہے, اس کا تقدس اور احترام یہ ہے کہ اس شہر میں میرا ایک استاد دفن ہے. جی آپ کا استاد تو آپ تو یہاں آئے نہیں, آپ کا تو گزر یہاں پہلی بار ہوا. وہ کہنے لگا اس شہر میں سعدی شیرازی دفن ہے, اور سعدی کا کمال یہ ہے کہ سعدی نے مجھے کنگ بنایا, بادشاہ بنایا. اب وہ سب حیران ہوئے کہ وہ کیسے بنایا. ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ امیر تیمور نے کوٹ کیا سعدی شیرازی کا, اور کہا اس جملے کو میں نے سمجھا, یہ جملہ مجھ پہ کھلا اور مجھے ایک ایسی حکمت ملی کہ میں اپنے ٹائم کا بادشاہ بن گیا. اب وہ جملہ کیا تھا وہ ذرا سنیے گا سعدی شیرازی کا. سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اللہ سے حکمت اور مال دونوں مانگو, علم اور مال دونوں مانگو, کیونکہ بڑے بڑے علم والے مالداروں کے دروازوں پہ کھجل ہو رہے ہیں, اور بڑے بڑے مال والے ان کے پاس مال و متاع کی انتہا ہے, عقل کوئی نہیں ہے, فہم کوئی نہیں ہے, عبرت ہے. آپ شہر میں جائیے, آپ کو بڑے بڑے مال و متاع والے عبرت کی کہانیاں ملیں گی آپ کو. حیرت ہوگی یار اتنا پیسہ, ہم کہہ تو دیتے ہیں پنجابی میں جدے کر دانے اودے کملے بھی سیانے, لیکن ہر دفعہ سیانے نہیں بھی ہوتے, کئیوں کی مت بھی ماری جاتی ہے, کئیوں کے ساتھ خرابی بھی ہو رہی. یہ اتنا بڑا جملہ تھا, اس جملے کے ذرا ڈیپتھ کو سمجھیے کہ سعدی شیرازی کا یہ جملہ کہ اللہ سے مانگنا ہے تو ایک وقت میں جیسے کمبینیشن ہے نا مختلف چیزوں کے, مثال لیجیے آپ کے پاس مال و متاع انتہا کا ہے لیکن صحت اچھی نہیں ہے, آپ اس سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ اس سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ آپ کے پاس مال و متاع ہے اور فہم نہیں ہے میں نے استعمال کیسے کرنا ہے, آپ پھر عبرت بن جائیں گے, آپ کی گاڑی کسی پہ چڑھ جائے گی, آپ کے بچے بگڑ جائیں گے, آپ پروفٹ کماتے کماتے نقصان کر بیٹھیں گے, آپ کو ایسا نقصان کریں گے کہ ساری پروفٹ زیرو ہو جائیں گے, اور لوگ کہیں گے یار اس کی تو مت ماری گئی. یہ ایک ایسا کمبینیشن تھا جس کو جملے کو ڈی کوڈ ہو گیا امیر تیمور کے سامنے. اب سعدی کا ایک جملہ آپ کی نظر کر کے, وہ جو میں نے 4.8 کلومیٹر والی بات کی جوڑوں گا. سعدی کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک اندھا بیکاری, وہ آنکھیں نہیں ہیں اور ہاتھ آگے کر کے سعدی دروازہ کھولتا ہے تو وہ ہاتھ آگے کر کے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دیجئے, آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, آنکھوں کی بصارت سے محروم ہوں میں. سعدی مسکراتے ہیں, کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں تو اس بات کا ترس خود پہ کھا رہا ہے, تجھے تکلیف ہے کہ تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں, تو کس سے محروم ہے؟ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہے. تو ایک دم سے ابھی یہ بات چیت ڈائلوگ شروع ہو رہا تھا, اس نے کہا سعدی کیا مجھ سے بڑا بدقسمت بھی کوئی ہے؟ یعنی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا, جو کہ میں نے آپ کو بتایا 4.8 کلومیٹر یا 3 میل ایک نارمل انسان دیکھتا ہے. وہ سعدی سے سوال کرتا ہے, مانگتے مانگتے خیال آتا ہے, وہ کہتا ہے سعدی یہ بتائیے اس سے بڑی بدقسمتی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو سعدی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے, یہ اس کے پاس ہے جس کے پاس آنکھوں کی بینائی, آنکھوں کی بصارت ہے, لیکن اس کی زندگی میں بصیرت نہیں ہے. فقیر نے کہا کہ وہ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ وہ فرمانے لگے بصیرت وہ ہوتی ہے جو دل کی آنکھ سے ہوتی ہے اور دل کی آنکھ دیکھتی ہے. حضور میں آپ سے عرض کر دوں, انسانی آنکھ 3 میل دیکھ لیتی ہے, دل کی آنکھ صدیاں دیکھ لیتی ہے.
دل کی آنکھ تو لوح قلم تک جاتی ہے. دل کی آنکھ تو آنے والے زمانوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. اقبال جیسے ایک کہہ لیجیے عاشق رسول، آپ دیکھیے نا آج پہلی ربیع الاول ہے اور آپ ایک عاشق رسول کا ذرا درجہ سمجھیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں محو حیرت ہوں. ان کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں محو حیرت ہوں، میں دنیا کو کیا بتاؤں، میں تو حیرت میں مبتلا ہو گیا ہوں. میری آنکھ، یعنی اقبال کہہ رہے ہیں میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے آنے والے وقت کو، یہ دنیا نے کیا سے کیا ہو جانا ہے، وہ دیکھتے ہوئے میں محو حیرت ہوں. تو وہ یہ والی آنکھ نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھ تو 3 میل دیکھتی ہے، 4.8 کلومیٹر دیکھتی ہے. اور یہ آنکھ تو بندہ اگر چلا جاتا ہے اور جسم میت بنتا ہے تو یہ نہیں دیکھ سکتی. یہ تو کمزور بھی ہوتی ہے، اس کو تو اینک بھی لگتی ہے، اس کا تو آپریشن ہوتا ہے، اس میں تو لینس ڈلتا ہے. یہ تو دھندلی ہو جاتی ہے، اس میں تو قطرے بھی ڈالنے پڑتے ہیں، یہ تو دھونی بھی پڑتی ہے، اس میں تو چھوٹا سا ایک اگر چلا جائے کوئی مچھر کا بال بھی تو سوج جاتی ہے. وہ جس آنکھ کی بات کر رہے ہیں جس سے وہ آنے والے زمانوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں میں محو حیرت ہوں دنیا سے کیا ہو جانا ہے، وہ دل کی آنکھ. اور رسول والا یاد رکھیے گا، خیر کے رستے پہ چلنے والا جانتا ہے وہ دل کی آنکھ اس کی عطا ہے، وہ عطا ہے. اور وہ عطا جب ہوتی ہے، یہ میری چھوٹی سی کہہ لیجیے ایک ریسرچ ہے، میں نے بڑا ڈھونڈا وہ عطا کن پہ ہوتی ہے، یہ دل کی آنکھ کن کو نصیب ہوتی ہے. حضور والا یاد رکھیے گا دل کی بیماریاں، اب یہ دل وہ نہیں ہے جس کے لیے کوئی کارڈیالوجی کا سینٹر بنا ہوا ہے، یہ فزیکل دل نہیں ہے، یہ آپ کے دل اندر کی دنیا ہے. یہ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے جس کی وجہ سے دل اندھا ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ دلوں کے اندھے ہیں، موریں لگ گئی، دلوں پہ مہر لگ گئی. اب وہ دل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہے جو دیکھتی ہے جس کو اندھا کہا جا رہا ہے. آنکھ کے علاوہ کچھ ایسا ہے جو دیکھتا ہے، اب وہ بظاہر نہیں دکھ رہا لیکن دکھتا ہے، آپ کے اندر سے دکھتا ہے وہ. وہ آنکھوں کی بینائی سے بڑی خرابی دل کا اندھا ہونا ہے جس کو بصیرت کے ساتھ جوڑا. اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری میں آپ کو بتا دوں ہرس ہے، لالچ ہے، طمع ہے. عجب بات ہے کہ ہر لالچی انسان، طمع والا انسان، اور ہر قبضہ کرنے والا، چیزوں کو پکڑ کے سنبھال کے رکھنے والا انسان، آنکھوں کی بینائی اس کے پاس ہوگی، دل میں بصیرت کوئی نہیں ہوگی. مجھے بتائیے اس سے بڑی حماقت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ سب کچھ اکٹھا کر کے ایز اٹ از چھوڑ کے قبرستان چلے جانا. اس سے بڑی بات قسمتی کیا ہو سکتی ہے. وہ کسی ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے سر چوری ہو گئی ہے. میں کہا یار بڑا افسوس ہوا. کہتے نہیں، اور روئی جائیں. میں کہا یار چپ کریں، اللہ مالک اللہ اور دے دے گا. کہتے نہیں سر دکھ اس بات کیا کہ میں نے تو گن گن کے رکھے تھے، چور نے گنے بغیر اٹھا لیے. کہتا گنتا تو صحیح، میں تو ہر تیسرے دن گنتا تھا کہ پورے، وہ گنے بغیر ہی لے گیا. حضور اگر آپ سنبھال کے تھک جائیں اور آپ کو اگر خبر پتہ لگے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آپ کو اطلاع ملے کہ یہ جو اولاد جس کے لیے سب کچھ اکٹھا کیا، بعد میں انہوں نے عدالتوں میں جا کے لڑ کے بٹوارے کرنے ہیں، تو یہ حماقت ہے یا عقل مندی ہے؟ یہ سراسر حماقت ہے. یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ اس کے مقابلے میں عقل مندی کی تعریف بھی سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضور کی ذات گرامی، آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار، آپ نے فرمایا باپ کی طرف سے بہترین وراثت اچھی تربیت ہے. یار پلاٹ نہیں کہا، مال نہیں کہا، بینک بیلنس نہیں کہا، سونا نہیں کہا، بہترین وراثت وہ کیا ہے؟ تربیت ہے. آپ نے تربیت کر دی ہے تو کچھ نہ دیجئے خود بنا لیں گے، تربیت نہیں کی سب کچھ دے دیجئے اجاڑ دیں گے. ہزاروں مثالیں. تو میں اس اپنے مختصر سے مضمون میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ سے جہاں بڑا کچھ مانگتے ہیں یہ مانگیے، یا باری تعالیٰ بڑا دل عطا فرما، بانٹنے والا دل عطا فرما. کیونکہ بانٹنے والا، سخی سخاوت والا انسان، قربانی دینے والا، اظہار کرنے والا انسان، اللہ اس پہ سب سے بڑی عنایت جو کرتا ہے اسے دل کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے. اور یہ آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ دل کی آنکھ کے بغیر ہم کیا ہیں؟ ہم اندھے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.